میرا رونا میرا ہنسنا جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جب حضرت لقمان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹا میں نے تم کو اس مدت زندگی میں بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اس وقت آخری وقت ہے، 6 نصیحتیں تمہیں کرتا ہوں۔ پہلی، دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشہور رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ دوسری، جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اتنی اللہ کی عبادت کرنا۔ تیسری، آخرت کے لیے اتنی تیاری کرنا جتنا وہاں قیام کا ارادہ ہو۔ جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ جہنم سے خلاصی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تب تک کوشش کرتے رہنا۔ گناہوں پہ اتنی جرت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت۔ جب کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نے دیکھیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے۔ مراد میں کیا چاہیے؟ مراد میں سوچ چاہیے ہوتی ہے نا، لطیف قلب کو فوکس کرنا ہے، اپنی سوچ کو وہاں لگانا ہے۔ اب سوچ تو سوچ ہو گئی ہے، پیٹ جب بھرے گا تو فکر سو جائے گی۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید قسم کھا کے فرماتے تھے کہ حق تعالی شان ہوں کسی شخص کی صفائی بغیر پیٹ کو خالی رکھنے کے نہیں کرتے۔ اسی کی وجہ سے پہلے مشائخ پانی پہ چلا کرتے تھے اور ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا تھا کہ چند قدم اٹھا کے ہزاروں میل طے کر لیتے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پیٹ کو خالی رکھنے میں 10 فائدے ہیں۔ دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے، طبیعت تیز ہوتی ہے، بصیرت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے میں سے طبیعت میں فلادت یعنی بے وقوفی آ جاتی ہے، دل کا نور جاتا رہتا ہے، معدے کے بخارات دماغ کو گھیر لیتے ہیں جس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے کہ وہ فکر میں دوڑنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ بلکہ کم عمر بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ذہن بھی کند ہو جاتا ہے۔ ابو مسلم سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت پیدا کرو، یہ نفس کو مطیع کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، آسمانی علوم اس سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا اولاد کی تربیت کے حوالے سے 12-13 دن ایک مذاکرہ چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں وجود دے، اللہ تعالیٰ اس کی صورتیں پیدا کرے کہ ساری دنیا میں اس کو وجود مل جائے، ہر گھر والے فکر مند ہو جائے کہ بھئی بس اب ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اپنے بچوں کو دنیا کا عظیم انسان بنانا، اور ہر ایک کے بچے بن سکتے ہیں، اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، غریب کے بچے بھی بن سکتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث سن لیجیے، اس کے بعد اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اولاد سے متعلق ہی ہے ایک حدیث، کو سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَدِّبُوا اولادکم علی 3 خصال، علمو نہیں، آپ نے علمو نہیں فرمایا، سکھاؤ، اَدِّبُوا، ان کے مزاج میں داخل کرو، علی 3 خصال، 3 امور نہیں، 3 خصال، خصلت کہتے ہیں عادت کو، اپنے بچوں کے مزاج میں ڈال دو 3 چیزیں۔ بچوں کے مزاج میں کتنی چیزیں ڈالو؟ یہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، الجامع الصغیر میں علامہ سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا عادی بناؤ، ان کے مزاج میں داخل کر دو 3 چیزیں۔ کیا؟
حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور اس کے اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کو حفظ کرنے کی رغبت ہے۔ اپنی اولاد میں 3 چیزیں پیدا کرنی ہیں: اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور حفظ کرنے کا شوق۔ قراءۃ القرآن سے مراد یہاں حفظ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آگے الفاظ بتا رہے فَإِنَّ حَمْلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ، اس لیے کہ حفاظ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں انبیاء اولیاء کے ساتھ ہوں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو۔ اپنے بچوں میں 3 چیزوں کا شوق بٹھا: نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور حفظ کا شوق۔ قرآن یاد کریں۔ قرآن کو یاد کرنا ایسا عمل ہے کہ جس کو آپ اسکول کی تعلیم کے ساتھ جمع بھی کر سکتے ہیں، 1.5-2 سال لگتے ہیں، 5 جماعتیں پڑھا کے حفظ کرا لیں، 2 سال کے بعد پھر اس کو جیسے کہ اسکول میں ڈال دیں، اسکول کی تعلیم پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو بھی بنانا چاہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، ایک قبرستان، ان کے علاقے کا بڑا قبرستان، اس میں وہ گئے اور دیکھا کہ ساری قبروں سے مردے نکلے ہوئے ہیں باہر، اور کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، سارے کے سارے اس کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کے قبروں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ قبروں سے مردے نکل رہے ہیں، کیا اٹھا رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، اس میں بھی ایک آدمی تھا لیکن بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا، باقی تو سارے مصروف تھے۔ تو اس سے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے نا مسلمانوں کے لیے، یا لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھیجتے ہیں، تو فرشتے یہاں آ کے پہنچا دیتے ہیں، تو ہر ایک اٹھا کے اپنا قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو کہا پھر آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو ضرورت نہیں؟ کہا نہیں، میرے پاس تھوک کے حساب سے آتا ہے، میرے پاس اتنا زیادہ آتا ہے کہ مجھے تھوڑی تھوڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیا آتا ہے آپ کے پاس؟ کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ قرآن کا ختم کرتا ہے اور مجھے بخشتا ہے۔ کہ آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ کہ فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان ہے۔ آنکھ کھلی، سب یاد تھا۔ یہ بازار میں پہنچے، واقعی ایک مٹھائی کی دکان ہے، اس پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، مٹھائی لے رہے ہیں، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کر رہا، ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں۔ سارے گاہک جب چلے گئے تو اس بچے سے پوچھا بیٹا آپ یہ ہونٹ آپ کے ہل رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کہ قرآن پڑھتا ہوں۔ کہ کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہ 30 پارے پڑھتا ہوں، روزانہ ختم کرتا ہوں۔ کہ کیا کرتے ہو؟ کہ ابا کو بخش۔ کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ کچھ عرصے کے بعد اسی بزرگ نے دوبارہ خواب دیکھا، اسی قبرستان میں مردے نکلے ہوئے اٹھا رہے ہیں، وہ بھی باہر نکلا ہوا ہے، وہ بھی اٹھا رہا ہے۔ تو سیدھے ان کے پاس گئے، کہا اس دن تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ بھی باہر آئے ہوئے ہیں۔ تو کہا اب وہ جو آتا تھا نا پہلے بہت زیادہ، وہ آنا بند ہو گیا ہے، اسے میں بھی اٹھا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی، پہنچے، دکان بند۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ یہ بڑی کمائی ہے، اگر اولاد نیک ہو اور حافظ بھی ہو اور پڑھ پڑھ کے روزانہ بخشتی رہے، بڑی کمائی ہے، کچھ نہ کچھ۔ اے کاش پتہ چلے ہمیں کہ کتنی بڑی کمائی ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے سارے بچے حافظ ہیں، ساری بچیاں حافظ ہیں، بہت خوش قسمت ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا پکا حافظ بنائے اور قرآن کا عاشق بنائے، قرآن کا دائی بنائے، قرآن پر عامل بنائے۔ بس یہ عنوان اب یہی ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں زندہ کرے، ہم میں خود کے اندر زندہ کرے۔